بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کبھی آپ زندگی سے تنگ ہو جائیں تو یہ باتیں یاد کرنا۔ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کرنا، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی۔ اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے نا تو ایک بار اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ضرور یاد کرنا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم علیہ السلام کو یاد کرنا، جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا، تو تم نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح علیہ السلام کو یاد کرنا، جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی، پر اللہ کے حکم کو مانا تھا۔ تم بھی اللہ کے حکم کو ماننا۔ اور اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور دوست تمہارا مذاق اڑائیں تو نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا۔ تمام نبیوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت، ہمت و تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں۔ حضرت لوط کی بیوی جہنم میں جبکہ فرعون کی بیوی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کون کسی کا کیا لگتا ہے، وہ صرف ایمان دیکھتا ہے، خاندان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں اور تم معافی مانگو، میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ رات اتنی بڑی نہیں ہوتی لیکن بیمار انسان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ امیدیں اپنے رب سے رکھتے ہیں وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر خوبصورتی سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر ڈر نہ لگتا، اور اگر بدصورتی کالے رنگ میں ہوتی تو کعبے کو دیکھ کر سکون نہ ملتا۔ ہر محلے میں 4 فرقوں کی مسجدیں بنا کر اور مسلمانوں کو 4 گروہوں میں تقسیم کر لینے کے بعد پھر اسی فرقی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، امت مسلمہ کو متحد فرما۔ اگر ڈرائیور کو جانے بغیر ایک بس میں پرسکون ہو کر بیٹھ سکتے ہیں تو پھر اپنی زندگی میں کیوں پریشان ہوتے ہیں جس کو اللہ چلا رہا ہے۔ دنیا میں سب سے گھٹیا انسان وہ ہے جو حق پہچانتا ہے لیکن اپنے مفادات کی خاطر باطل کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تمہاری زندگی میں 2 ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کٹانے کا راستہ ہے۔